الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين۔ سامعین و ناظرین، ختم نبوت ٹی وی سے میں ہوں محمد دین سیالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں قادیانیوں کا دجل و فریب۔ یہ اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے اور اس میں قادیانیوں کی ایک اور دھوکہ دہی اس پر بات کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح وہ غلط استدلال کرتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ مجھے قادیانیوں نے ایک میسج بھیجا ہے جس میں انہوں نے اپنی ایک کتاب کا ایک پیج، اس کی پکچر بھیجی ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے، خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین ہے۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو اور کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ افضل نبی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی رحمت کو خاتم النبیین یعنی افضل نبی مانتے ہیں۔ اپنے پروگراموں میں، تحریروں میں بار بار خاتم النبیین لکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن معنی میں تحریف کرتے ہیں۔ تو اب یہ عنوان باندھنے کے بعد قادیانی محقق نے مشہور مفسر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تفسیر کبیر سے ایک اقتباس پیش کیا ہے اور تاثر یہ دیا ہے کہ اس اقتباس میں امام فخر الدین رازی خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دھوکہ ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین، آخر الانبیاء ہی کرتے ہیں۔ تفسیر میں کئی جگہ انہوں نے کلیئر کٹ یہ معنی کیا ہے، اور یہاں یہ جو اقتباس انہوں نے پیش کیا ہے اس میں بھی خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین نہیں بنتا بلکہ آخر النبیین یعنی آخری نبی ہی بنتا ہے۔ اب میں وہ اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیا نمبر 25، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ان آیات پر بحث کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 4 صفات عطا فرمائی ہیں۔ 4 صفات، نمبر 1 وجود، نمبر 2 حیات، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 عقل۔ 4 صفات عطا فرمائی ہیں۔ پہلی صفت وجود، یہ تمام مخلوقات کو عطا کی ہے، جمادات کو بھی، حیوانات کو بھی، نباتات کو بھی۔ دوسری صفت حیات، جب وہ عطا کی تو جمادات کو نکال دیا، نباتات کو اور حیوانات کو حیات عطا فرمائی۔ پھر تیسری صفت قدرت، جب عطا کی تو نباتات کو نکال دیا، ان کو قدرت عطا نہیں کی، وہ چل پھر نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ پھر چوتھی صفت عقل عطا فرمائی، تو حیوانات میں سے انسانوں کو چن لیا، انہیں عقل عطا فرمائی، اور اسی وجہ سے انسان
اشرف المخلوقات ہے کہ اس کو یہ تمام صفات ملی ہیں، وجود بھی، حیات بھی، قدرت بھی اور عقل بھی۔ اب یہ بحث کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں فَإِنْدَ هَذِهِ الدَّرَجَةِ فَازُوا بِالْخِلَعِ الْأَرْبَعَةِ، انسان وہ چاروں صفات سے متصف ہوئے، ان کو چاروں صفات ملی، وجود بھی، حیات بھی، قدرت بھی اور عقل بھی۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں یہ اس قادیانی محقق نے اپنی کتاب میں کوٹ کیے ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین ہے۔ اب آپ وہ الفاظ سنیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ کتنی جہالت ہے، کتنی سینہ زوری ہے، جہاں امام فخر الدین رازی خاتم النبیین یا لفظ خاتم کا معنی بیان ہی نہیں کر رہے۔ آپ الفاظ سماعت فرمائیں۔ امام صاحب یہ ساری بات کرنے کے بعد لکھتے ہیں فَالْعَقْلُ خاتم الکل، پس عقل ان تمام صفات میں آخری ہے، وَالْخَاتَمُ يَجِبُ أَن يَكُونَ أَفْضَلَ، اور خاتم کے لیے لازمی ہے کہ وہ سب سے افضل ہو، لہذا یہ ان چاروں صفات میں افضل ہے۔ آگے کہتے ہیں الا تری ان رسولنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما کان خاتم النبیین کان افضل الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کیا تم دیکھتے نہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اس لیے تمام انبیاء سے آپ افضل ہیں۔ والانسان لما کان خاتم المخلوقات الجسمانیت کان افضلها، اور انسان جسمانی مخلوقات میں سے کیونکہ خاتم ہے اس لیے ان تمام سے افضل ہے، اشرف ہے۔ فکذالک العقل، اسی طرح عقل لما کان خاتم الخلع الفائزۃ من حضرت ذی الجلال کان افضل الخلع واکملها، اسی طرح عقل جب وہ ان تمام صفات میں آخری ہے تو وہ تمام سے افضل بھی ہے۔ یہ ہے اقتباس جس سے قادیانی محقق نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہاں امام فخر الدین رازی خاتم کا معنی افضل بیان کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے سنا اور آپ سکرین پر وہ تحریر دیکھ سکتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اس اقتباس میں خاتم کا معنی نہیں بیان کر رہے بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو خاتم ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ اب اس میں خاتم کا معنی کہاں آ گیا؟ نبی رحمت کیونکہ خاتم النبیین ہے اس لیے وہ افضل الانبیاء ہے۔ اب اگر قادیانیوں کی بات مان لی جائے کہ امام فخر الدین رازی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین ہے اور خاتم کا معنی افضل ہے، تو پھر اس اقتباس کا ترجمہ بڑا مدح کا خیز سا بن جاتا ہے۔ آپ بھی سنیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ قادیانیوں کی عقل کس طرح ماری گئی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہے کہ وہ باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں، اندھیروں کو اجالے کہہ رہے ہیں، شر کو خیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ اقتباس میں پھر پڑھتا ہوں اور میں خاتم کا معنی افضل کروں گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاتم کا معنی افضل کرنے سے بات نہیں بنتی۔ میں نے جو پہلے ترجمہ اس اقتباس کا کیا ہے وہی اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ اب آپ سنیں فالعقل خاتم الکل، پس عقل تمام سے افضل ہے، یعنی قادیانیوں کے ترجمہ کے مطابق کہ خاتم کا معنی افضل ہے، عقل تمام سے افضل ہے۔ والخاتم یجب ان یکون افضل، اور افضل کے لیے ضروری ہے کہ وہ افضل ہو۔ اندازہ لگائیں کیا یہ کوئی توک بنتی ہے؟
کہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ افضل کے لیے ضروری ہے کہ وہ افضل ہو. الا تری ان رسولنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما کان خاتم النبیین کان افضل الانبیاء. کیا تم دیکھتے نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ افضل النبیین ہیں اس لیے وہ افضل الانبیاء بھی ہیں. تو اب اگر خاتم کا معنی افضل ہو تو پھر یہ تکرار افضل افضل ہے. انسان ہے، یہ کیا تو کوئی انسان جب انسان ہے تو پھر وہ انسان ہے. قادیانی جب قادیانی ہے تو پھر وہ قادیانی ہے. کیا مطلب بنتا ہے اس جملے کا؟ اسی طرح آگے والانسان لما کان خاتم المخلوقات الجسمانیت کان افضلها، اور انسان کیونکہ جسمانی مخلوقات میں سے افضل ہے لہذا وہ ان سے افضل ہے. اور عقل ان چاروں صفات میں کیونکہ افضل ہے اس لیے وہ ان میں افضل ہے. تو سامعین و ناظرین دیکھیں، خاتم کا معنی اگر اس اقتباس میں افضل کیا جائے تو کتنی مدح کا خیز صورتحال بنتی ہے. سیدھی سی بات ہے، امام فخر الدین رازی یہاں خاتم کا معنی نہیں بیان کر رہے بلکہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو خاتم ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. اب یوں کہیں کہ جو انسان ہوتا ہے وہ عقل والا ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا لفظی معنی ہی عقل ہے، یا یوں کہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لفظ مسلمان کا لفظی معنی ہی سچا ہے. تو یہ الٹا استدلال کوئی قادیانی ہی کر سکتا ہے، کوئی عقل و شعور والا بندہ نہیں کر سکتا. سامعین و ناظرین، میں گفتگو کو یہاں ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک تو یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارا ایپیسوڈ جو ہے اس کا اگلا حصہ بھی ہے. میں تفسیر کبیر سے ہی آپ کو حوالے دے کر بتاؤں گا کہ امام فخر الدین رازی خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین کرتے ہیں. نبی رحمت کو وہ آخری نبی سمجھتے ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کا وہ انکار کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ایپیسوڈ جس مسلمان تک پہنچے وہ آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچائے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. بالخصوص اگر قادیانیوں کے ساتھ آپ کا کنٹیکٹ ہے تو ان کو پہنچائیں. ختم نبوت ٹی وی دیکھنے کے لیے آپ لاگ ان کریں 786tv.org اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے 786tv UK، اس کو بھی سبسکرائب کریں. فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں facebook.com/786tv، اور واٹس ایپ پر اگر آپ ڈائریکٹ یہ ہمارے پیغامات، ہمارے میسیجز، ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ڈائریکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کریں 07830361772 پر. وما علینا الا البلاغ.